بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی۔ آج ہم بات کریں گے اب سے 2 گھنٹے قبل مریم نواز، مسلم لیگ نواز کی نائب صدر، انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے اداروں کے اوپر اور کچھ اشخاص کے اوپر الزامات لگائے، اور وہ الزامات براہ راست سینٹ کے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے تو عدالت کے اوپر بھی الزام لگا دیا ہے، اور ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف بھی بیان دے دیا ہے، جس کے بعد ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 4 دن قبل ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں اس طرح کے تمام شکوک و شبہات کو نظر انداز کیا تھا، اور کہا تھا کہ پاک فوج کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، کسی طریقے کی مداخلت نہیں کرتے، اور اگر حکومت وقت چاہے وہ کسی کی بھی ہو، پاک فوج کو یا اس کے اداروں کو ضرورت کے وقت بلاتی ہے تو ہم حاضر ہیں، کیونکہ ہم ان کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ مگر اس وقت مریم نواز کے بیان سے سینٹ کے الیکشنز کے اوپر کیا اثر انداز ہوں گی یہ باتیں، اور ساتھ ساتھ پی ڈی ایم جو کہ اتحادیوں کا ایک گڑھ ہے، ان کا کیا موقف ہوگا۔ خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے، اور جس میں تقریباً وہی باتیں ہیں جو کہ مریم نواز صاحبہ نے کی ہیں، مگر عدالت کے اوپر جو الزام لگایا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر پہ جو الزام لگایا ہے، اس سے ذرا ہٹ کے ہیں یہ باتیں۔ آپ نے دیکھا کہ کل سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے تمام جماعتوں نے جو ہیں، چاہے وہ حکومتی جماعت ہو یا اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، انہوں نے اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کی، کچھ کی آج جاری ہوئی ہیں، اور انہوں نے سب نے سینٹ کے الیکشن کی تیاری بھرپور زور و شور سے کی، اور سینٹ کے الیکشن کی ویسے بھی تاریخ میں 2 دن کا اضافہ ہوا ہے، 15 فروری اس کی آخری ڈیٹ کر دی ہے سبمیشنز کی۔ حتمی جو فہرست ہے وہ 24 کو اناؤنس کی جائے گی سینٹ کے الیکشن کے امیدواروں کی، اور دیکھا جائے گا کہ 3 مارچ کو سینٹ کے الیکشنز ہیں۔ اس وقت یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک کیس چل رہا ہے کورٹ میں جس میں سینٹ کے الیکشنز کا شو آف ہینڈز کے الیکشنز ہوں گے، اوپن بیلٹنگ ہوگی، یا پھر سیکرٹ بیلٹنگ جو کہ پہلے چلتا آ رہا ہے۔ سن 2018 میں مسلم لیگ نواز نے اس بات کو اجاگر کیا تھا کہ سینٹ میں جو ہے وہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، تاکہ سینٹ میں سیٹوں کے چوری ہونے کا معاملہ ختم ہو سکے، اور لوگ جو غداریاں کرتے پھرتے ہیں، پیسہ جو چلتا ہے، ہارس ٹریڈنگ جو ہوتی ہے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ نواز شریف اس وقت جو ہے انہوں نے اس چیز کو بھرپور انداز سے اٹھایا تھا، اور اب جب عمران خان نے اس وقت بھی تائید کی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ ایک صدارتی آرڈیننس بھی جاری کیا گیا جس میں واضح احکامات دیے گئے کہ اوپن بیلٹنگ ہوگی۔ راتوں رات یہ صدارتی آرڈیننس تھا۔ مسلم لیگ نواز کی طرف سے تو شدید رد عمل سامنے آیا کہ آخر ایسی کیا ضرورت تھی اس آرڈیننس کے جاری کرنے کے لیے، جبکہ یہ کیس جا چکا ہے اور اس کیس کے فیصلے آنے کا انتظار کرنا چاہیے، اور اتنی جلد بازی میں سینٹ کے الیکشنز کا اناؤنسمنٹ کیوں کیا گیا؟ جب تک فیصلہ نہیں آ رہا تھا اس وقت تک آپ وہ کرتے، اور سبمیشن کی تاریخ پہلے 13 تھی، آج آخری تاریخ ہوتی، مگر انہوں نے 2 دن کا ایکسٹینشن دیا ہے، 15 تاریخ آخری ہے، اور اس وقت تمام جماعتوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے امیدواروں کی تفصیلات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف مریم نواز نے جو بیان دیے ہیں اس کا کچھ حصہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مریم نواز نے کہا ہے ڈسکہ روانگی سے قبل کہ حکومت جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کر لے انہیں ناکامی ہوگی، جہاں جہاں ووٹ ڈلے گا نون لیگ وہاں جیتے گی، جن کو بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ہے وہی بندہ مشکل میں ہے، سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا راستہ ہم روکیں گے، قانون سازی اور بات چیت بندہ تابیدار کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بارے میں مریم نواز نے کیا کہا یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، رات کو دن کہنے سے بہتر ہے خاموش رہیں۔ اتنا سخت موقف اپنانا، اتنا سخت جملہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بارے میں کہنا یہ غلط ہے، مگر مریم نواز صاحبہ نائب صدر مسلم لیگ نواز ہیں، وہ کہہ سکتی ہیں، کہتی آ رہی ہیں، اس وقت بھی انہوں نے کہا ہے، اور سینٹ کے الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے انہوں نے 2-4 اور بیانات بھی داغ دی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بارے میں اور کیا کہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کسی سے بیک ڈور رابطوں کی تردید کرنے سے متعلق سوال کے جواب میں مریم نواز نے کہا کہ شاید ان کے علم میں نہ ہو، جب بات ہوتی ہے تو اوپر کے لیول پر ہوتی ہے، ہر کسی کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، لیکن ہمیں بیک ڈور رابطے کی ضرورت نہیں۔ عوام پر مشکلات کی وجہ سے سلیکٹرز کو تانے ملتے ہیں کہ یہ سوغات آپ لائیں جس نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا، جواب تو انہیں دینا پڑے گا اور عوام جواب لیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ الزام بھی لگا رہے ہیں، ثبوت بھی نہیں دے رہے، اور بتا بھی رہے ہیں کہ اعتماد میں نہیں لیا جاتا، تو جب اعتماد میں نہیں لیا جاتا تو آپ کو کیا الہام آتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ کو بتائیں تو عوام آپ کے ان چکروں میں پسی رہی ہے کہ آپ کبھی اداروں کو وہ کر دیں، کبھی آپ عدالت کو کر دیں۔ عدالت سے یاد آیا کہ ہم آپ کو عدالت کے بارے میں بتا دیں کہ انہوں نے عدالت کے حوالے سے کیا بیان دیا ہے۔ نااہل
عمران خان صاحب کے بارے میں فرما رہی ہیں کہ نااہل کو بچانے کے لیے عدل کا پورا نظام جھونکا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس فائز کو وزیر اعظم کے کیسز سننے سے منع کرنے سے متعلق سوال کے جواب میں مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کو بچانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو اس کے بالکل الٹ ہوا تھا۔ انصاف کے دو نظام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں لوگ، چہرے، ریمارکس اور فیصلوں کے فرق دیکھ رہے ہیں۔ ایک نالائق کو بچانے کے لیے سارا نظام مفلوج کر دیا گیا ہے۔ نالائق اور نااہل کو بچانے کے لیے انصاف کے نظام، عدلیہ، ججز کی عزت کو جھونکا جا رہا ہے۔ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، ججز پر بھی بات یہ گراں گزرتی ہے، لیکن عدلیہ کی ساکھ کے لیے یہ اچھی چیز نہیں۔ ایک شخص کو بچانے کے لیے عدلیہ اور عدل کا پورا نظام جھونکنا عقل مندی نہیں۔ اتنا خطرناک بیان عدلیہ کے حوالے سے دیا ہے کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ان کو بلاتی ہے اور ان کی پریشانی پوچھے گی یا نہیں پوچھے گی۔ عدلیہ کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی آخر کیا آپ نے کون سے فیصلوں میں ہم سے آپ نے کوتاہی دیکھی، تو یہ پوچھ سکتی ہے۔ اب عدلیہ کے اوپر ہے، انہوں نے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، بہت سے لوگوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے، ساتھ ساتھ اداروں کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ اب یہ جو متنازع بنانے کی کوشش ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ان کی سیٹیں سینٹ میں پوری نہیں ہو پا رہی۔ پی ٹی آئی کی واضح اکثریت آتی جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے ایک نمائندے کی انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی ماضی کے بدترین دشمن آج کے دوست ہیں۔ سیاسی دشمنی تھی، سیاسی دوستی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی الیکشن، آج اگر الیکشن اناؤنس ہو جائیں تو کل یہ دونوں جو ہے نا وہ الگ الگ ہو جائیں۔ ہمیں پرانے فقرے بھی یاد ہیں کہ ایک نے کہا تھا کہ میں لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، ایک نے کہا تھا یہ تو ہیں ہی ڈھول باجے تاشے والے، پھر انہوں نے وہ والا واقعہ بھی یاد دلایا تھا کہ یہ کون پھول بیچتا رہا ہے۔ تو بہت سے ایسی چیزیں چلتی رہی ہیں جس کی تصدیق بھی ہوتی رہی ہے، مگر اس کے بعد سارے گلے شکوے بھلا کر یہ دونوں جماعتیں ایک ساتھ بیٹھ گئیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی کہا کہ یہ اتنی جلد بازی میں شیڈیول کا اناؤنسمنٹ کیا ہے، 3 مارچ کو الیکشن کر دیے، پہلے تو 13 تاریخ تک تھی، اب تو 2 دن کا ایکسٹینشن بھی دے دیا، اور 2 دن میں جو ہے نا ہمارے امیدواروں کے انٹرویو کرنا ہی ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے، تو اب ہم کیا سبمیشنز کے اوپر جائیں گے۔ پھر بھی انہوں نے سبمیشنز کروا دی ہیں۔ آج شیری رحمان نے باہر پریس کانفرنس کی کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے کہ دیکھیں کس طریقے کا موقف اپنایا گیا ہے، کس طریقے کا شیڈیول اپنایا گیا ہے، کہ اتنی جلد بازی کی گئی ہے صرف ایک پارٹی کو، ایک نااہل کو بچانے کے لیے۔ اپوزیشن کے جتنے رہنما ہیں ان سب کی جانب سے تواتر سے جو ہے وہ ان کے اوپر الزامات کی بارش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اپنے لوگوں کو، ترجمانوں کو اس بات کی ہدایت کی ہوئی ہے کہ اپوزیشن کے رہنما ہوں ان کو آڑے ہاتھوں لیا جائے۔ جماعت اسلامی کا بھی اس میں بڑا کردار ہے کہ جماعت اسلامی نے ایک جلسہ کیا جس میں انہوں نے کہا وہ جو ویڈیو جو نشر ہوئی تھی، متنازع ویڈیو جو نشر ہوئی تھی اس کے حوالے سے کہ وہ مکمل ویڈیو نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہی لے رہے تھے اور پی ٹی آئی کے لوگ بانٹ رہے تھے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی والے باچا خان صاحب کو بھلا دیا ہے شاید، جن کی وجہ سے آپ دیکھنا پڑے گا نا، جس نے پیسے لیے تھے تو فائدہ کس کو ہوا تھا، کس کی سینٹ میں اس وقت سب سے زیادہ سیٹیں، تو اسی نے پیسے بانٹے تھے۔ اس کے حوالے سے کوئی بیان نہیں، باچا صاحب کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا بھی کوئی بیان نہیں ہے، اور نہ تو سراج الحق صاحب کا کوئی بیان۔ پی ڈی ایم میں سراج الحق صاحب شامل نہیں، یعنی کہ جماعت اسلامی شامل نہیں ہے، مگر باہر بیٹھ کے وہ بھی حکومت کے مخالف ہے، حکومت کے مخالف بیانات بھی دے رہی ہے، اور ہر کسی نے قوم کو نا اپنے اپنے سوالوں میں اور اپنی اپنی رائے میں جو ہے نا وہ الجھایا ہوا ہے۔ ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ کوئی بھی نہیں ہے، چاہے اپوزیشن ہو، اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں اس میں بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم کی طرف سے الگ ان کی خواہشات، پیپلز پارٹی اپوزیشن کی جماعت ہے، پی ڈی ایم کی اتحادی ہے، پی ڈی ایم وہ اتحاد ہے جو کہ حالیہ حکومت کو گرانے کے حوالے سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج رات تک کتنے امیدواروں کی لسٹ سبمٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ جو مریم نواز نے ابھی اس وقت جو بیان دیا اس کے بعد میڈیا کے اوپر یہ بات زیر بحث آ گئی ہے کہ کیسے ایک لیڈر اداروں کے اوپر اس طریقے کے الزامات، بھونڈے الزامات لگا سکتا ہے، اور ان اداروں کا جو کہ بڑے قابل احترام ادارے ہیں، اور ان شخصیات کے بارے میں جو کہ اس ادارے کی اہم پوسٹوں پہ اور اہم رتبوں پہ فائز ہیں۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز۔ ہو سکتا ہے آپ کو ہمارا تجزیہ پسند آیا ہو، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو ہمارا یہ تجزیہ کیسا لگا۔ شکریہ۔